ماہ محرم الحرام سے کس طرح ایک انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ موضوع ہے کہ ماہ محرم الحرام کا کس طریقے سے استقبال کریں۔ یہاں پہ اگر ہم غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں لوگوں کو بیان فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ اے لوگو یہ جان لو تمہاری طرف اللہ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، اور یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لا رہا ہے۔ اس کے اندر رحمتیں ہیں، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر مغفرت ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن بہترین ایام ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے رسول اللہ فضیلت بیان کی ماہ مبارک رمضان کی۔ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس خطبے کے اندر رسول اللہ ماہ مبارک رمضان کی معرفت بتا رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ عام لوگ جو اپنے صبح و شام ایک روٹین کے مطابق گزارتے ہیں، صبح اپنی بھیڑوں کو لے کر نخلستان میں جاتے ہیں، چراتے ہیں، چرانے کے بعد اپنے گھر میں آ کے روزمرہ کی معمولات اور روٹین میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان بھی اسی طرح سے گزار دیں اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ اسی طرح ہم اگر غور کریں ماہ مبارک و ماہ محرم الحرام، یعنی اگر ہم غور کریں اس ماہ محرم الحرام کی طرف، تو یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان کے اندر خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا میزبان ہے، اور وہ اتنا کریم میزبان ہے جس نے اس مہینے میں تمہیں سب کچھ دینا ہے، لیکن یہ تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا لیتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارش زمین پہ برستی ہے، اور ایک انسان ایک چھوٹا سا گلاس لے کے، ایک چھوٹا سا ظرف لے کے اس بارش کے نیچے کھڑا ہو جائے تو اس کو بارش کے چند قطروں کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہی بارشیں کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یہی بارشیں بڑے بڑے ڈیموں کو پر کرتی ہے، پوری دنیا کا نظام انہی بارشوں پہ چلتا ہے، لیکن اس انسان کو چند قطروں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں خود سید الشہداء ہمارے میزبان ہیں، خود سید الشہداء اس مہینے میں ہمارے میزبان ہیں اور ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان، آپ کا اہل بیت اور مولا کائنات کی بیٹیاں، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، اس مہینے میں ہماری میزبان ہیں اور ہمیں بہت کچھ دینا چاہتی ہیں، لیکن یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا لینے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس وجہ سے کئی سالوں سے ہم محرم کو گزارتے ہیں، محرم میں زندگی بسر کرتے ہیں، صبح و شام گزارتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں محرم کا ذرہ برابر اثر نظر نہیں آتا۔ اور امام علی کے قول کے مطابق کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن برابر گزریں تو وہ خسارے میں ہے۔ ہمارے تو 20 سالوں کا محرم ایک جیسا ہی گزرا، تو ہم نے کتنا بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ اور وہ نقطہ ہے کہ اگر سید الشہداء سے کچھ حاصل کرنا ہے، ویسے تو آپ دیکھیں سید الشہداء سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت سے لوگوں نے پیسے حاصل کیے، بہت سے لوگوں نے اپنی تجارت چمکائی، اپنے بزنس سید الشہداء کے نام پہ بہترین بزنس بنائے، بہت سے لوگوں نے کمائی، بہت سے ذاکرین اور خطباء انہوں نے بہت شہرت کمائی، بہت سے لوگوں نے اپنی دنیاوی مال و اسباب بے تحاشا بنایا۔ اور سید الشہداء یہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ان سے مال مانگے وہ کہیں کہ نہیں ہم مال نہیں دیتے، بلکہ بے تحاشا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں جتنا اگلے نے مانگا نہیں ہوتا اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور سید الشہداء سے مال و دولت لے لینا یہ اس بات کی معنی نہیں کہ ہم سید الشہداء کے نزدیک ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں
اور وہ واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے اور مستند واقعہ ہے جس کو بہت سارے علماء نے بھی بیان کیا، لہٰذا اس واقعے کی سند میں، اس واقعے کی اوتھری میں ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور وہ یہ واقعہ ہے کہ عصر عاشور جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، اس موقع پر امام جب میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، آپ کے اصحاب بھی شہید ہو گئے، آپ کے سارے جو اہل بیت کے جوانان بنی ہاشم تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر امام جب اپنی صدا بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو اس موقع پر امام کے قافلے میں ایک مرد وہ باقی تھا جو امام کے اونٹوں کا شتربان تھا، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے ٹرانسپورٹر تھا۔ اس نے جب سنا کہ امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی مددگار ہے، اور اسی طرح فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا حرمت رسول کا دفاع کرنے والا کوئی ہے، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہماری فریاد رسی، ہماری آواز پر لبیک کہنے والا ہے، تو یہ آدمی آگے آتا ہے، میدان کربلا میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اب آپ بالکل اکیلے ہیں، سب لوگ شہید ہو گئے، اب میں آپ کے کسی فائدے کا نہیں ہوں، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، اونٹوں کا جتنا کرایہ بنتا ہے دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اور یہ شخص، اس روایت کے مطابق امام نے جتنا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ دیا، اپنی طرف سے بھی دیا، اس کو راستہ بتایا کہ تم کربلا کے میدان سے نکل کر جا سکتے ہو، اور یہ شخص اپنا کرایہ لے کر، اپنے اونٹ لے کر چلا جاتا ہے۔ بس دیکھیں، اس نے امام حسین سے بہت کچھ لیا، لیکن امام حسین جو دینا چاہتے تھے وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔